بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ دوم، پارٹ نمبر 15، پیج نمبر 586۔ لہٰذا اس مسئلہ کا بہترین حل یہ ہے کہ بے شبہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کے درمیان درجات فضائل موجود ہیں اور ان کے مابین افضل و مفضول کی نسبت قائم ہے، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت مذکور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح کی فضیلت دینا سخت ممنوع ہے کہ جس سے مفضول نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی مدحت و منقبت کی جائے کہ جس سے دوسرے پیغمبر کی شان رفیع کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ نیز ایسے موقع پر فضیلت کی بحث کی ممانعت کی گئی ہے جبکہ یہ مسئلہ مجادلہ اور مناظرہ کی شکل اختیار کر لے، کیونکہ ایسی صورت میں احتیاط کے باوجود انسان بے قابو ہو کر دوسرے پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں کہہ جائے گا جو ان کی توہین یا تنقیص کا باعث ہوتی ہوں اور نتیجہ میں ایمان کی جگہ کفر لازم کرتی ہوں۔ چنانچہ جس واقعہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا وہ اسی قسم کے مجادلہ کے موقع پر تھا۔ باقی انبیاء کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بعض خصائص کے اعتبار سے جو فرق مراتب قائم کیا ہے، جس کے متعلق خود یہ فرمایا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو یہ امر محبوب ہے نہ کہ ممنوع۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر کہ اس مسئلہ سے متعلق حافظ ابن حجر نے جو بحث نقل فرمائی ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں قال العلماء فی نہیہ عن التفضیل بین الانبیاء انما نہی عن ذلک من یقولہ برأیہ لا من یقولہ بدلیل او من یقولہ بحیث یؤدی الی تنقیص المفضول او یؤدی الى خصومہ والتنازع او المراد لا تفضل بجمیع انواع الفضائل بحیث لا يترك للمفضول فضیلة فالامام مثلا اذا قلنا انه افضل من مؤذن لا يستلزم نقص فضیلة المؤذن بالنسبة الى الاذان، وقیل النہی عن التفضیل انما هو في حق النبوة نفسها كقوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله ولم ينهى عن تفضیل بعض الذوات على بعض لقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت فرمائی ہے تو علماء اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی فضیلت ممنوع ہے جو اپنی رائے سے اختراع کی جائے، وہ فضیلت منع نہیں ہے جو دلی شرعی پر قائم ہو، یا وہ منع ہے جو اس طرح ادا کی جائے کہ جس نبی پر فضیلت دی جا رہی ہے اس کی شان میں نقص پیدا کرتی ہو یا خصومت اور جھگڑے کا باعث بنتی ہو، یا ایسی فضیلت دینے کی ممانعت کی ہے جو ایک نبی کے اندر اس طرح تمام فضائل کو جمع کرتی ہو کہ اس سے یہ لازم آ جائے کہ دوسرے نبی کو کوئی فضیلت حاصل ہی نہیں ہے، مگر ایسی فضیلت کہ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ امام کو مؤذن پر فضیلت ہے تو اس سے مؤذن کی شان کا نقص لازم نہیں آتا، جائز ہے۔ ایک قول ضعیف یہ بھی ہے کہ اس ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ نفس نبوت میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن بعض ذوات گرامی کو بعض پر ان کی ذاتی خصوصیات کے لحاظ سے فضیلت دینا ممنوع نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ وقال الحلیمی الاخبار الواردۃ فی النہی عن التخییر انما ہی فی مجادلہ اہل الکتاب وتفضیل بعض الانبیاء علی بعض بالمخایرہ، لأن المخایرۃ اذا وقعت بین اہل دینین لا یؤمن ان یخرج احدہما الا زدراء بالآخر فیفضع الى الكفر، فاما اذا كان التخییر مستندا الى مقابلة الفضائل لتحصیل الرجحان فلا يدخل في النہی۔ اور حلیمی کہتے ہیں جو احادیث انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت کرتی ہیں وہ ایسے مواقع کے متعلق ہیں جبکہ اہل کتاب سے انبیاء کے متعلق مجادلہ اور جھگڑا ہو رہا ہو، یا مسلمان عیسائی مثلاً اپنے نبی کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں جب دو مذہبوں کے درمیان بحث آ جاتی ہے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو دوسرے کے مذہب کے نبی کی شان میں توہین کا باعث ہو اور کفر کا سبب بنے۔ اس لیے کہ مسلمان کے لیے تو واجب ہے کہ مذاہب کے تمام سچے نبیوں کو اپنا نبی سمجھے، لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ انبیاء کے باہم فضائل کی بحث سے ایک دوسرے کی حقیقی ترجیح کو ثابت کرے تو یہ منع نہیں ہے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 345۔
मौइज़त। हज़रत यूनुस के वाक़या का अगर बानज़ीर बसीरत व मौइज़त मुतालिया किया जाए तो हस्ब ज़ैल हक़ाइक़ वाज़ेह तौर पर सामने आ जाते हैं। एक कौमों की रुश्त व हिदायत के मुतालिक ये सुन्नतुल्लाह है कि जब वो नबी की दावत से मुँह मोड़ कर उनका इनकार और जुहूद पर इसरार करने लगे, जुल्म कशी सितम शारी को स्व बना ले, नबी मायूस होकर उनको अजाब की इत्तला दे देता है, तो फिर उम्मत के लिए सिर्फ दो राहें बाकी रह जाती हैं, या अजाब आने से कबल ईमान ले आए और अजाब से महफूज हो जाए, या अजाब इलाही का शिकार हो जाए। ये नामुमकिन है कि नबी की इत्तला अजाब के बाद वो अजाब से कबल ईमान भी ना लाए और अजाब से महफूज हो जाए। कौम नूह, कौम सालेह, कौम लूत, आद, समूद वगैरह इन सब उमम माजिया और कौम अक़वाम सालिफा का अज़ीमुश्शान तमद्दन, बुलंद व वक़ी तहज़ीब, कहरमाना ताकत व कुव्वत और फिर अज़ाब इलाही से इनका यक बयक फना होकर बेनामो निशान हो जाने की तारीख़ इस हकीकत को आश्कारा करती है। दो गुज़िश्ता अक़वाम में से कौम यूनुस की एक मिसाल ऐसी है जिसने अज़ाब आने से क़बल ईमान को कबूल कर लिया। वो खुदा की सच्ची मुत्ती व फर्माबरदार होकर अज़ाब इलाही से महफूज हो गई। काश के बाद में आने वाली नस्लें और कौम यूनुस के कदम पर चलकर इस तरह अज़ाब इलाही से महफूज रह सकती, मगर अफसोस कि ऐसा ना हुआ। 3, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ अल्लाह ताला का मामला आम व ख़ास दोनों से जुदा रहता है और रहना भी चाहिए, इसलिए कि वो बराह रास्त खुदा के साथ शर्फ़ मुखातबत व मुकालमत रखते हैं। लिहाजा अहकाम इलाही के इम्तिसाल की वो ज़िम्मेदारी जो उनसे वाबस्ता होती है वो दूसरों के साथ नहीं होती, बस इनका फ़र्ज़ है कि जो काम भी अंजाम दें वही इलाही की रोशनी में होना चाहिए। खुसूसन तबलीग दीन, पैगाम हक़ से मुतालिक तमाम मामलात में वही इलाही के इल्म व यकीन ही पर उनका मामला मुअल्लक़ रहे। यही वजह है कि जब वो किसी काम में उजलत कर गुजरते हैं या इंतज़ार वही के बगैर किसी कौल व अमल पर इक़दाम कर जाते हैं, तो ख़्वाह वो बात कितनी ही मामूली क्यों ना हो, उनसे अल्लाह ताला बहुत सख्त मुआख़ज़ा करता और उनकी सूरत हाल के लिए ऐसी सख्त ताबीर रवा रखता है कि सुनने वाले को ये महसूस होता है कि हकीकतन उन्होंने कोई अज़ीमुश्शान जुर्म किया है, मगर साथ ही इसकी आनत भी उनके शामिल हाल रहती है और वो फ़ौरन मुतनब्बा होकर एतराफ़ नदामत के साथ अफ़्व तक़सीर के लिए दस्त बदुआ हो जाते हैं और अनाबत व तौबा को वसीला कार बना लेते हैं, जो बहुत जल्द ख़ताए ताला के यहाँ मकबूल हो जाती है और इनकी इज़्ज़त व एहतराम के अज़दियात का बाइस बन जाती है। कुरान अज़ीज़ के उसलूब बयान में यह हकीकत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और जो इस हकीकत से नाशना होता है इसके लिए इस किस्म के मौक़े सख्त खलजान का मौजब होते हैं, क्योंकि एक तरफ वो देखता है कि अल्लाह ताला एक हस्ती को नबी और रसूल कहकर इसकी मिदहत कर रहा है, दूसरी जानिब ये नज़र आता है कि गोया वो बहुत ही बड़े जुर्म का मुर्तकिब है, तो वह हैरान व मुस्तरब होकर या कुजरवी में पड़ जाता है या वसाविस के तारीक मैदान में घिर जाता है। इसलिए असबस ज़रूरी है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वक़ाए अखबार में हमेशा इस हकीकत को पेश नज़र रखा जाए ताकि सिरात मुस्तकीम से पाँव ना डगमगा जाएं। 4, इस्लाम की तालीम ये है कि खुदा के सच्चे नबी इस्लाम के अपने नबी हैं, खा वो किसी दीन से ताल्लुक़ रखते हों, और इन पर इस तरह ईमान लाना ज़रूरी है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। लिहाजा इसका यकीन रखते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया और रसूल के सरदार और अफजलुल बशर हैं, किसी नबी के मुकाबले में आपकी ऐसी मिदहत मनक़बत सख्त ममनू है जिससे किसी नबी की भी तनक़ीस होती हो, जैसा कि आमतौर पर मिलाद की मुरव्वजा मजालिस में इस अहम हकीकत से नाआशना मिलाद खानों के अशार में ये ममनू तरीका शाया ज़ाया है। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, कुरान अज़ीज़ और ज़ुल्किफ़्ल नसब, आसार व रिवायात, तनक़ीद, एक गलत फहमी का इज़ाला, मौइज़त। कुरान अज़ीज़ और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम। कुरान अज़ीज़ में ज़ुल्किफ़्ल का ज़िक्र दो सूरतों में अम्बिया और स्वात में किया गया है और दोनों में सिर्फ नाम मज़कूर है और मुजम्मल व मुफ़स्सल किसी किस्म के हालात का कोई तज़किरा नहीं है। व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुम मिनस्साबिरीन व अदख़लनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस्सालिहीन। साद और इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल सब राह हक़ में सब्र करने वाले थे, हमने उन्हें अपनी रहमत के साया में ले लिया, यकीनन वो नेक बंदों में से थे। वज़्कुर इस्माईल वल यसा व ज़ुल्किफ़्ल व कुल्लुम मिनल अख़यार, याद करो इस्माईल, यसा और ज़ुल्किफ़्ल के वाक़यात को, ये सब नेकोकारों में से थे। नसब, अभी कहा जा चुका है कि ज़ुल्किफ़्ल के मुतालिक कुरान अज़ीज़ ने नाम के सिवा कुछ नहीं बयान किया, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुछ मनकूल नहीं है, लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ज़ुल्किफ़्ल खुदा के बरगज़ीदा नबी और पैगम्बर थे, किसी कौम की हिदायत के लिए मबूस हुए थे, इससे ज़ायद से सकूत है। इसके बाद दूसरा दर्जा सियर व तवारीख़ का है, लेकिन काफ़ी तफ्तीश व जुस्तजू के बाद भी हमको इस सिलसिला में ऐसी मालूमात बहम नहीं पहुँच सकी कि जिनके ज़रिए से ज़ुल्किफ़्ल के हालत व वाक़यात पर मज़ीद रोशनी पड़ सके। चुनांचे तौरात में भी खामोशी है और इस्लामी तारीख़ भी।
आसार और रिवायात। अलबत्ता इब्न जरीर ने मशहूर मुफस्सिर ताबई मुजाहिद से इनके मुतालिक एक किस्सा नकल किया है और इसी के करीब करीब इब्न अबी हातिम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हज़रत अबू मूसा अशअरी से भी बाज़ आसार नकल किए हैं जिनकी सनद मुनक़ते है। यानी इन दोनों बुजुर्गों के और इनसे रिवायत करने वाले रावी के दरमियान एक या चंद नाम मज़कूर नहीं कि जिनसे सिलसिला रिवायत मुत्तसिल और मुसलसल हो जाता। ऐसी सनद को इस्तिलाह में मुनक़ते कहा जाता है। मुजाहिद की रिवायत ये है, जब इस्राएली नबी हज़रत यसा बहुत बूढ़े हो गए तो एक दिन इरशाद फरमाया, काश मेरी ज़िंदगी ही में कोई शख्स ऐसा होता जो मेरा कायम मकाम हो सकता। मुझको ये इत्मीनान हो जाता कि वो मेरी सही नियाबत करने का अहल है। इसके बाद उन्होंने बनी इसराइल का इज्तिमा किया और फरमाया, मैं तुम से एक शख्स को अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, बशर्त ये कि वो मुझसे 3 बातों का अहद करे। 1 दिन भर रोज़ा रखे, 2 शब को याद खुदा में मशगूल रहे, 3 कभी गुस्सा ना लाए। ये सुनकर एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जो लोगों की निगाह में बेवकूफ़ नजर आता था। कहने लगा, इस खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। हज़रत यसा ने अपनी तीनों शर्तें दोबारा बयान की और दरियाफ्त किया कि इनकी पाबंदी कौन करेगा। उस शख्स ने जवाब दिया, बेशक। दूसरा दिन हुआ तो हज़रत यसा ने फिर इज्तिमा किया और कल वाली बात को दोहराया। बस खामोश रहे और वही शख्स फिर आगे बढ़ा। उसने खुद को इस खिदमत के लिए पेश करते हुए तीनों शर्तें पूरी करने का अहद किया। तब यसा ने उसको अपना खलीफा बना दिया। इब्लीस ने देखा तो उससे बर्दाश्त ना हो सका और उसने अपनी ज़ुर्रियत को जमा करके कहा कि ऐसी सूरतें इख्तियार करो कि जिनसे ये शख्स बहक जाए और अपनी शर्तों पर कायम ना रह सके। शैतान ने बहुत कोशिश की मगर सब नाकाम रहे। तब इब्लीस ने कहा कि मैं ही इस काम को अंजाम दे सकूंगा, तुम ओहदा बरान नहीं हो सकते। यसा के खलीफा का यह दस्तूर था कि वो दिन रात में सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर कैलूला किया करता और कुछ सोकर थकान रफा कर लेता था। चुनाचा एक दिन इब्लीस बड़ा गंदा हाल बूढ़े की शक्ल में उसी वक्त उसके दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर हाथ मारा। वो शख्स आराम छोड़कर आया और दरियाफ्त किया, कौन है? इब्लीस ने जवाब दिया, एक मजलूम और नातवान बूढ़ा है। उसने दरवाज़ा खोला, हाल दरियाफ्त किया। इब्लीस ने कहा, मेरे और मेरे कौम के दरमियान खसूमत है, उन्होंने मुझ पर जुल्म कर रखा है। दास्तान जुल्म को इतना तूल दिया कि कैलूला का वक्त खत्म हो गया। बनी इसराइल के इस अमीर ने फरमाया, अब तुम जाओ, शाम को जो मजलिस मुनक्किद होगी तुम तब आना, मैं तुम्हारी दाद रसी करूंगा। वो चला गया। शाम को जब मजलिस मुनक्किद हुई तो खलीफा ने देखा कि वो शख्स मौजूद नहीं है। मजलिस बर्खास्त हो गई मगर वो नहीं आया। सुबह को जब फिर मजलिस में बैठा तो चार जानिब गौर से देखा कि शायद अब आया हो, मगर उसको ना पाया। मजलिस बर्खास्त होने पर जब उसने कैलूला के लिए तन्हाई इख्तियार की तो फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला तो उसी बूढ़े को मौजूद पाया। उसने कल की तरह फिर गुफ्तो शनीद की। तब खलीफा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि शाम को मजलिस में आना मगर तुम ना आए। इब्लीस ने जवाब दिया, मेरी कौम बहुत ही खबीस है, जब आपको मजलिस में पाती है तो आहिस्ता से मुझसे इकरार कर लेती है कि मुराफिया ना करो, हम तुम्हारा हक ज़रूर दे देंगे, लेकिन आपकी मजलिस बर्खास्त कर देने के बाद मुनकर हो जाती है। खलीफा ने कहा, आज शाम को ज़रूर आ जाना, मैं अपनी मौजूदगी में हक रसी करूंगा। इस गुफ्तो शनीद में कैलूला का वक्त फिर जाता रहा। खलीफा को नींद की तकलीफ ने बहुत सताया मगर शाम की मजलिस हस्बे वादा मुनक्किद की और दाद रसी के लिए बैठा। चारों तरफ निगाह फिराई मगर उस बूढ़े को ना पाया। ना सुबह की मजलिस में वो हाजिर हुआ। तब तीसरे दिन जब नींद के गलबा ने आजिज कर दिया तो खलीफा ने अहले खाना को हुक्म दिया कि आज दरवाजे पर खा कोई शख्स भी आए, कैलूला के वक्त दरवाज़ा हरगिज ना खोले। खलीफा अभी लेटा ही था कि फौरन इब्लीस बूढ़े की शक्ल में आ मौजूद हुआ। दरवाजे पर दस्तक शुरू कर दी। अंदर से जवाब मिला कि आज खलीफा का ही हुक्म है कि किसी के लिए दरवाज़ा ना खोला जाए। इब्लीस ने कहा, मैं 2 रोज़ से अपने एक अहम मामला में हाजिर हो रहा हूँ। खलीफा ने मुझको इस वक्त बुलाया था, इसलिए दरवाज़ा खोल दो। मगर दरवाज़ा ना खुला, लेकिन अहले खाना ने देखा कि बाहर का दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वो शख्स अंदर मौजूद है, खलीफा के कमरा के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। खलीफा ने दरवाज़ा खोला। घर वालों से कहा, मैंने तुमको मना कर दिया था कि आज दरवाज़ा ना खोलना, फिर ये शख्स कैसे दाखिल हो गया? साथ ही दरवाजे पर नज़र की तो उसको बंद पाया। बूढ़े को अपने करीब देखा तो तब खलीफा हकीकत हाल को समझा और उसने इब्लीस को मुखातब करके कहा, खुदा के दुश्मन, क्या तू इब्लीस है? इब्लीस ने कहा, हाँ मैं इब्लीस हूँ। तूने मुझको जब हर तरह थका दिया और मेरी ज़ुर्रियत किस तरह तुझ पर काबू ना पा सकी, तब मैंने आखिरी सूरत ये इख्तियार की थी ताकि तुझको गज़ब ना करूँ और इफ़ाए शुरूत में नाकाम बना दूँ, मगर अफसोस मैं खुद ही नाकाम रहा। चुनांचे इस वाक़या की बिना पर अल्लाह ताला ने उसको ज़ुल्किफ्ल के नाम से मशहूर कर दिया, इसलिए कि उसने जिन शराइत का हज़रत यसा से तकफ़ुल किया था उसको पूरा कर दिखाया। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 3 सफ़ा 190 191। तनकीद। मुजाहिद की ये रिवायत अपनी सनद के एतबार से भी महल नज़र है, रिवायत के लिहाज से भी नाकाबिल हुज्जत है, और जो असर इब्न अब्बास अबू मूसा अशरी से मनकूल है वो मुनक़ता भी है और सनद के पेश नज़र महल नज़र भी, इसलिए उनकी हैसियत एक किस्सा से ज़्यादा और कुछ नहीं है। दिरायत के एतबार से हमने
ان کو ناقابل حجت اس لیے کہا کہ قرآن عزیز نے اگرچہ ذوالکفل کے واقعات و حالات بیان نہیں کیا لیکن ان کو انبیاء و مرسلین کی فہرست میں شمار کیا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد جیسے تابعی سے یہ مستبعد ہے کہ وہ ان کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک مرد نیک تھے، جیسا کہ ابن کثیر نے ان تینوں بزرگوں سے اسی قصہ میں نقل کیا ہے۔ اور شاہ عبد القادر ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالکفل ایوب کے بیٹے تھے اور انہوں نے حسبتاً للہ کسی شخص کی ضمانت کر لی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ کہتے ہیں ذوالکفل تھے ایوب کے بیٹے، ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور للہ کی محنت سہی۔ موضوع القرآن سورہ انبیاء۔ اور بعض معاصرین کا یہ خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور ایک دوسرے معاصر کی عجیب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، اس لیے کہ اس کے دارالسلطنت کا نام کپل تھا جس کا مورب کفل ہے اور عربی میں ذو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے، چنانچہ صاحب مال کے لیے ذو مال اور مالک شہر کے لیے ذو بلد بکثرت استعمال ہے، اس لیے یہاں بھی کپل کے مالک اور بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا۔ معاصر موصوف نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام کی ہی تعلیم تھی اور موجودہ شکل و صورت دوسرے ادیان و ملل کی طرح مسخ اور محرف شدہ ہے، مگر یہ اقوال تخمینی آراء سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقعت نہیں رکھتے، تاہم اس تعصب کے قائل نہیں ہے کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مصداق فلاں برگزیدہ ہستی ہے تو صرف اس لیے انکار کر دیا جائے کہ اس سے قبل ایسی بات چونکہ کسی نے نہیں کی اس لیے قابل رد ہے۔ بلا شبہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا اور ہر دن نئی نئی تحقیقات سامنے آتی اور جدید اکتشافات کو مکتشف کر جاتی ہیں، بلکہ ان کے ذریعے قرآن عزیز اور احادیث رسول کے بیان کردہ ان واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے جن کا انکار ملاحدہ اس لیے کرتے رہے تھے کہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ ان کے ساتھ نہیں دیتے۔ بس اگر قرآن عزیز کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید اکتشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے باعث انکار نہیں بلکہ مخالفین و معاندین پر مزید حجت و دلیل ہے، لیکن اس اقرار حقیقت کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعہ کے متعلق اگر ایک شخص محض اپنے مزعومہ قیاس و تخمین سے بے دلیل کوئی دعویٰ کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے۔ چنانچہ ذوالکفل کو گوتم بدھ قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے دنیا کے مختلف کوشوں میں خدا کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین حق اسلام کا تغرہ امتیاز ہیں، یعنی ایک وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خدا کی جانب سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، تو مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یعنی بعض نبیوں کا ہم نے تم کو نام لے کر ذکر سنا دیا اور بعض کے واقعات تم کو نہیں سنائے۔ 3 لا نفرق بین احد من رسلہ، اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے نبیوں میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ صاف اور واضح عقیدہ کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطہ کے انبیاء اور رسل کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے وجوہ و اسباب دوسرے ہیں، لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اجمال کے ساتھ بھی کافی ہے اور ان کی تفصیلات ہمارے مقاصد ہدایت و رشد یعنی ایمان باللہ اور عمل صالح کے لیے موقوف علیہ نہیں ہے، خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تمام سچے ادیان اور علل کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو ارتقائی درجات کے درجہ کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الحاصل ہم کو یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی خدا کے سچے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، بلکہ سیر کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم اسی ہندوستان جنت نشان کے کسی گوشہ میں اتارے گئے، لیکن جب تک قرآن و حدیث کی صراحت یا پھر تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، محض ظن و تخمین سے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نبی نہ ماننا کفر کی راہ ہے، اسی طرح کسی غیر نبی کو بھی نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر
سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص کفل تھا، انتہا درجہ کا فاسق و فاجر۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی۔ کفل نے اس کو 60 دینار دے کر زنا پر راضی کر لیا، لیکن جب اس نے عورت کے ساتھ مباشرت کا ارادہ کیا تو وہ کانپنے اور زار زار رونے لگی۔ کفل نے دریافت کیا، کیوں روتی ہے؟ کیا تجھ کو مجھ سے نفرت ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ بات تو نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ساری عمر اس بدعمل کو نہیں کیا، مگر آج ضرورت اور پیٹ کی خاطر اپنی عصمت کو برباد کر رہی ہوں۔ یہ نشتر ہے جو مجھ کو آزاری کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ کفل نے یہ سنا تو فوراً اس سے الگ ہو گیا اور کہنے لگا، جو کار بد تو نے کبھی نہیں کیا، آج وہ محض فکر و فاقہ کی خاطر کرے، یہ کبھی نہ ہوگا۔ جا، عصمت و عفت کے ساتھ اپنے گھر واپس جا، اور یہ دینار بھی تیری ملک ہے، ان کو اپنے کام میں لا۔ اور پھر کہنے لگا، قسم بخدا، آج کی گھڑی سے کفل اب کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حسن اتفاق کہ اسی شب میں کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ غیب کے ہاتھ نے اس کے دروازہ پر یہ بشارت لکھ دی ہے، کفل کو بے شبہ خدا نے بخش دیا۔ اس روایت میں ذوالکفل نہیں بلکہ فقط کفل مذکور ہے، اور یہ حضرت ذوالکفل کے سوا دوسرا کوئی شخص ہے، اس لیے یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ حضرت ذوالکفل کا واقعہ ہے۔ موعظت۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنی دعوت حق کی بنیاد اس اصل پر قائم کی ہے کہ ملک کو قوم اور نسل و خاندان کے تفرقوں بالا تر ہو کر یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ پیغام حق اپنی اساس و بنیاد میں کسی حد بندی، گروہ بندی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی فرقہ کی اجارہ داری قبول کرتا ہے، اس لیے کہ ذات حق جبکہ یکتا اور بے ہمتا ہے تو بلا شبہ اس کا پیغام حق بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ایک ہی ہے، اور اس کی صدائے حق نوش ازل سے اب تک کالے اور گورے، عجمی، عربی، ایشیائی، یورپی، امریکی اور افریقی سب بندھنوں سے بے قید یکساں طور پر تغیر و تبدل سے آزاد، سبھی پر حاوی اور سبھی میں جاری و ساری ہے۔ البتہ ہر ایک زمانہ کے حالات و کیفیات اور وقتی تقاضوں نیز اقوام و امم کے نشو ارتقا اور ان کی فکری و عملی صلاحیتوں کے پیش نظر اس میں یہ لچک ضرور ہوتی ہے اور رہنی چاہیے تھی کہ اساس و بنیاد متاثر ہوئے بغیر اس پیغام حق کی تفصیلات و احکامات جدا جدا ہوں، یہاں تک کہ روحانی نشو ارتقا اپنے حد کمال کو پہنچ جائے اور انسانی فکر و نظر کا شعور کمال عروج حاصل کر لے۔ بس دینی اور روحانی اصطلاح میں پیغام حق کی اس نہ بدلنے والی حقیقت کو دین کہتے ہیں، اور حق تعالی نے اسی کو اسلام کے ساتھ معنون کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران۔ بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص بھی اسلام کے سوا دین کے نام سے کسی شے کا متلاشی ہے، اس کی یہ خواہش خدا کے حضور میں ناقابل قبول ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا حَجٌّ، اسی خدا نے تمہارا انسانوں کا نام قرآن کے نزول سے پہلے بھی اسلام رکھا اور اس قرآن میں بھی یہی نام دیا، اور اس حقیقت کی بدلتی ہوئی کیفیات اور وقتی حوادث کے زیر اثر احکامات و تفصیلات کا نام منہاج اور شریعت رکھا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، مائدہ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جدا جدا راستے، شریعتیں اور طریقے مقرر کر دیے ہیں۔ روحانی و دینی نشو و نما، عروج و ارتقاء کے حد کمال کو اکمال دین، اتمام نعمت فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مائدہ، مسلمانوں، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل و اکمل کر دیا، تو تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کر لیا۔ تو اب حاصل یہ نکلا کہ آدم سے شروع ہو کر محمد کے دور تک تمام نبیوں اور رسولوں کا دین اور خدا کا دیا ہوا پیغام حق ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی رہا، جس کا نام اسلام ہے۔ البتہ انبیاء و مرسلین کے اپنے اپنے زمانوں میں بلا شبہ حق تعالیٰ کی جانب سے احکامات و تفصیلات جدا جدا رہی ہیں، جس کو شریعت اور منہاج کہا جاتا ہے، اور جب روحانی ارتقاء اور دینی فکر و شعور بلوغ کمال کی حد تک پہنچ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان تمام شریعتوں کو آخری شریعت محمدی میں جذب کر دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے اس کا دائرہ جغرافیائی حدود سے بالا تر تمام عالم و کائنات پر حاوی کر دیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سبا، اور ہم نے آپ کو تمام کائنات انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اس کی تعلیم کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر قوم کے اندر خدا کے سچے بشیر و نذیر یہی پیغام صداقت لے کر آئے ہیں، اور اس لیے ایک مسلم و مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اس عقیدہ کا اعلان کرے کہ ہم خدا کے کسی بھی نبی کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں رکھتے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح خدا کے ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، خواہ ہم اس کے نام و مقام اور اس کے حالات و واقعات سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔
دو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ان حالات و واقعات کے سوا جن کی تفصیلات قرآن عزیز میں مختلف انبیاء بنی اسرائیل کے ذکر میں آتی رہی ہیں، ان کے زمانہ میں کوئی خاص واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جو عام تبلیغ و ہدایت سے زائد اپنے اندر عبرت و بصیرت اور موعظت کا پہلو رکھتا ہو۔ اس لیے قرآن عزیز نے ان کے نام پر اکتفا کیا اور حالات و واقعات سے تعارض نہیں کیا، کیونکہ قصص القرآن میں یہ بحث چند جگہ روشنی میں آ چکی ہے کہ امم و اقوام ماضیہ کے وقائع اور اخبار بیان کرنے سے قرآن عزیز کا مقصد صرف رشد و ہدایت کے سلسلہ میں بصیرت و موعظت کی جانب توجہ دلانا ہے، ورنہ تاریخ نہ اس کا موضوع ہے اور نہ اس کا مقصد۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ارشاد ہے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ آیت 20، اے پیغمبر اسی طرح ہم گزری ہوئی سرگزشتوں میں سے خاص واقعات کی خبریں تجھے سناتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اپنے پاس سے تجھے ایک سرمایہ نصیحت عطا فرما دیا ہے، یعنی قرآن۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یوسف، بلا شبہ ان نبیوں کے واقعات میں اہل عقل و دانش کے لیے سامان عبرت ہے۔ افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ آیت 12، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر سیر نہیں کی تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیا ہوا، اور بلا شبہ مقام آخرت ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو پرہیزگار ہے، بس کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ 11، اور اے پیغمبر رسولوں کی سرگزشتوں میں سے جو قصے ہم تجھ کو سناتے ہیں تو ان سب میں یہی بات ہے کہ تیرے دل کو تسکین دے دیں، اور پھر ان کے اندر تجھے امر حق مل گیا اور نصیحت مل گئی اور یاد دہانی مومنوں کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام۔ قرآن عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام واقعہ سے متعلق تاریخی بحث، واقعہ کی غلط تفسیر، حضرت عزیر اور عقیدہ ابنیت، ایک شبہ کا ازالہ، حضرت عزیر کی زندگی، حضرت عزیر اور منصب نبوت، نسب، وفات، بصائر۔ قرآن عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں حضرت عزیر کا نام صرف ایک جگہ سورہ توبہ میں مذکور ہے، اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا کہ یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح نصارہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس جگہ کے سوا قرآن میں اور کسی مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون أنا يؤفكون۔ آیت نمبر 9، سورت نمبر 30۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، محض ان کی زبانوں سے نکالی ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ البتہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی۔ وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا، نہ کوئی مکان، مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کے مرثیہ خواں تھے۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا، ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ نے اس جگہ ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اسی حال میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کو دوبارہ زندگی بخشی، اور تب ان سے کہا، بتاؤ کتنے عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ وہ جب تعجب کرنے پر موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھے کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہو، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب ایک اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے، تو 100 برس کے اس طویل عرصہ میں کسی بھی موسمی تغیرات نے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی، اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ کیا اس کا جسم گل سڑ جائے، اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعہ کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ خدا تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھے تو
دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تیری قدرت کاملہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، مجھ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اور کیا تم نے اس شخص کا حال نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا جو اپنی چھتوں سمیت زمین پر ڈھیر تھا؟ تو وہ کہنے لگا اس بستی کی موت تباہی کے بعد اللہ کس طرح اس کو زندگی دے گا، آباد کرے گا؟ بس اللہ نے اس شخص پر اسی جگہ 100 برس تک موت طاری کر دی، پھر زندہ کر دیا۔ اللہ نے دریافت کیا تم یہاں کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا 1 دن یا دن کا بعض حصہ۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اس حالت میں رہے۔ بس تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ بگڑی تک نہیں، اور پھر اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشان بنائیں، اور اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ہڈیوں کو ایک دوسرے پر چڑھاتے اور آپس میں جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ بس جب اس کو ہماری قدرت کا مشاہدہ ہو گیا تو اس نے کہا میں یقین کرتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔